جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری کائنات پہ غور کرو تو یہ ایسے نہیں فرما رہا، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں آیات اللہ ہیں، یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، غور کرنے والوں کے لیے یہ بڑی وسیع کائنات ہے۔ میں آپ کو صرف امکانات بتا رہا ہوں، غور آپ نے خود کرنا ہے۔ غور کریں گی تو یہ کائنات آپ کو اپنی نظر آئے گی، یہ غور کرنے سے نظر آئے گی۔ وہ آپ کا مالک ہے، اس کو کوئی کمی نہیں کہ آپ ساتھ ہوں، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے کہ اس کو فوج چاہیے اور وہ تم لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ He has no enemy، کہ جس کے خلاف اس نے فوج رکھنی ہو، اس کا فرمان ہے کہ اس کے اپنے لشکروں سے زمین اور آسمان بھرے پڑے ہیں، کسی بات کی کمی نہیں ہے۔ تم سے کہا ہے کہ تم عبادت کرو تو کیا اسے کوئی فرق پڑ جائے گا؟ نہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ اگر تم 2.5% زکوٰۃ دے دو گے تو پھر بھی کسی انسان نے کھانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو صرف یہ بتا رہا ہے کہ میری جو ایمنسٹی آف کریٹیوٹی ہے اس کا مشاہدہ کرو، اور اس کا لطف صرف انسان لے سکتا ہے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ باقی تو بیچارے ہیں ہی گائے بکریاں، وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کائنات بہت اچھی ہے۔ وہ پوچھے گا کہ تمہیں یہ کائنات کیسی لگی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ بہت اچھی ہے۔ انسان سے پوچھا جائے گا تو یہ کہے گا کہ کائنات اچھی تو نہیں ہے، اس میں یہ خوبیاں بھی ہونی چاہیے تھی۔ اگر انسان اللہ کی کائنات کی تفسیر کرتا تو اللہ اس کو پسند کرتا۔ آپ کو حسن بیان اس لیے عطا کیا گیا کہ آپ حسن تخلیق کے اوپر حسن خیال کا اظہار کریں، پھر کائنات کا مالک آپ کو اور عطا فرماتا، خوش ہوتا۔ سیاہ تاریک رات میں سے روشن سورج کا نکلنا کمال کی بات ہے۔ دنیا میں کوئی رات ایسی نہیں آئی جس کے بعد صبح نہ ہوئی ہو۔ تم کس غم میں مبتلا ہو؟ کون سا غم ہے جس کی اتنی عزت افزائی کر رہے ہو؟ کون سا غم ہے جو رہ جائے گا؟ کون سی رات ہے جس کے بعد صبح نہیں آئی ہے؟ کیا فکر کرتے جا رہے ہو؟ اور جو مغرور شخص ہے اس کو اللہ نے کہا کہ کون سا دن ہے جس کا انجام نہیں آیا ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے جب سورج کی لاش نہ ڈوبی ہو؟ تم کس چیز میں مبتلا ہو؟ تو اس نے غرور والے کو شام دکھائی ہے اور مسکین کو صبح دکھائی ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اس سارے واقعے پر غور کرو کہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا جلوے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کائنات کی سیر کرا دے اور باقی مخلوق سے رابطہ کرا دے، تو پھر سمجھو کہ اس نے اپنے ساتھ رابطہ کرا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے کیونکہ تم اور جنس ہو۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی محبت کے لیے براہ راست موجود نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے مظاہر سے محبت کریں گے۔ کہیں ایسا نہ کہنا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس طرح محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے وہ ڈائریکٹ نہ آپ کے کانسیپٹ میں ہے اور نہ آپ کی نگاہ میں ہے۔ ہاں، آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی کائنات کے اندر افادیتوں کی تلاش کرنے کے سفر پر میں محبت سے کاربند ہوں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ محبت ہے، یہ اللہ سے محبت ہے۔ اور میں نے دشمن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا، ورنہ تو میں نے شکار دبوچا ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے بڑی مشکل سے شکار گرفتار کیا تھا، گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، خنجر چلنے کا واقعہ ہونے لگا تھا، مگر اللہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دو تو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ سے محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنی انا قربان کر دو، اور اس کا حکم ہو تو اس کے کہنے پر اپنا سفر روک دو، اور اگر خاموش بیٹھے ہو تو اللہ کے حکم پر چل پڑو۔ تو یہ اللہ کی محبت کا حصہ ہے۔ اب آپ تنہائی میں غور کرتے جائیں تو باب واہ ہوتے جائیں گے۔ دروازے میں سے دیوار نکل آئے گی، دیوار میں سے ایک اور دروازہ نکل آئے گا، پھر اس میں ایک اور کائنات آ جائے گی، اور اس میں ایک اور دروازہ نکل آئے گا، مخفی کے اندر ایک اور خفی نکل آئے گا۔ چلتے چلتے اینڈلیس کائنات نظر آئے گی، اور پھر جب آنکھ کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ میں نہیں جان سکتا، میں انسان ہوں، عاجز ہوں۔ وہ جلوہ دکھاتا ہے، اور جلوے کے بعد کیا ہوگا آپ ایسے تو نہیں مان جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ یہ انسان بڑا راز ہے، صرف تمہیں سمجھ نہیں آتا، ورنہ راز تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ ہونے کے باوجود انسان کی ضرورت کو محسوس فرمایا، کیونکہ یہ مفسر کائنات ہے، مفسر تخلیق ہے۔ کوئی بیان کرنے والا تو ہونا چاہیے کہ تخلیق کیسا واقعہ ہے۔ انسان کائنات کا
محدث اور کائنات کا مفسر ہے اور پورے طریقے سے اسے بیان فرماتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اپنا نائب بنایا اور کہا کہ یہ ہے میرا نائب زمین پر۔ کرتا کیا ہے؟ یہ صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ یہ وہ بات بیان کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی بیان کرنے والا ہو۔ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سورج کی خیر، تیری زمین کی خیر، تیرے آسمانوں کی خیر اور تو نے جو مخلوق بنائی ہے وہ سبحان اللہ بارک اللہ احسن الخالقین۔ باقی جو انسان بامقابلہ انسان ہے وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ انسان کا انسان سے کیا تعلق ہے۔ صرف ایک راز بتا دیتا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب دنیا میں کہیں کسی کونے میں ہونے والا کوئی جرم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے تمہارے ذمے لگے گا۔ بس یہ بات یاد رکھ لو، دنیا میں کہیں نہ کہیں ہونے والا کسی نہ کسی ظلم کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہارے حصے میں ضرور آئے گا کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے دنیا کے کسی خطے میں ظلم ہوا، یعنی کہ آج سے پہلے کسی انسان کی غفلت تھی، کسی انسان پہ ظلم ہوا، اس پر ظلم توڑا گیا، تو دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ کہیں نہ کہیں سے آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ جو اور زبان بولتا ہے، عجیب و غریب زبان بولتا ہے، وہ رشتے میں تمہارا بھائی نکلے گا۔ اتفاق سے اس پر زمان و مکان کے فاصلے آ گئے، ورنہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم دونوں نے مل کے سفر کا آغاز کیا تھا، آج سے 4000 سال پہلے تم دنیا میں آئے تھے، اس کو وجود کا پیکر مل گیا اور تمہاری روح ابھی پیکر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اس پیکر میں نہیں آنا تھا، اسے پیکر پسند آ گیا اور وہ چینی زبان بولتا بولتا رخصت ہو گیا، اس کی روح چلی گئی۔ اب وہ روح اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہے اور وہ بھائی 4000 سال بعد آیا اور اردو بولتا ہے۔ پہلا بھائی دوسری زبان بول کے چلا گیا اور اب اسے کہتا ہے کہ میں تیری زبان نہیں سمجھتا۔ جب اس پیکر سے وجود نکلے گا تو کہے گا کہ بھائی صاحب کیا حال چال ہے، میں تو پھنس گیا تھا، تو بھی ادھر رہ گیا تھا، تمہارا مذہب اور تھا، ہمارا مذہب اور تھا، اصل میں یہ مخلوق اور ہے، محبت کا سفر اور ہے۔ عین ممکن ہے کہ محبوب 4000 سال پہلے آیا ہو اور محب اب آیا ہو، یہ روح کے اندر ہوتا ہے۔ بہت سارے محبت کے، محب اور محبوب کے کیسز ضائع ہو گئے، اس لیے ضائع ہو گئے کہ وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں ضائع ہو گئے، ڈیفرنٹ علاقے میں پیدا ہو گئے۔ بس یہ قدرت کا کھیل ہے۔ کبھی اتفاق سے درمیان میں ملاقات ہو گئی تو انہوں نے دریافت کر لیا اور پوچھا کہ تم کہاں رہے ہو، اب کہاں رہتے ہو؟ کہتا ہے میں ملائیشیا میں رہتا ہوں۔ کہتا ہے ملائیشیا تو پاس ہی تھا، ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ تو روح پہچان لیتی ہے، پہلی ملاقات میں محبت کا ہو جانا صرف پہچان ہی تو ہے، تو اس نے پہچان لیا، حالانکہ پہلی ملاقات ہے، پتہ تو بعد میں چلے گا، تو پہچان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسانوں سے تعلق جو ہے یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اس پہ ذرا غور کیا کرو۔